کرامت یہ تھی کہ وہ جلتی ہوئی انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا، آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ بہنوں کی خاص توجہ، وہ جوان صاحب کرامت ہو گیا، جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈالتا ہے، آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے اے جوان آخر یہ کرامت تجھے کیسے ملی؟ کیونکہ تو گاروں میں جا کر تو نے عبادتیں تو نہیں کی، تو نے چلے تو نہیں کی، ریاستیں تو نہیں کی، تو نے کوئی ریاضت نہیں کی، گاروں میں نہیں گیا، پھر یہ بتا کہ تجھے یہ کرامت ملی کیسے، تجھے یہ کرامت نصیب کیسے ہوئی؟ تو وہ جوان لوگوں کو ٹال دیتا تھا، چھوڑو یار یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو۔ اس کا ایک پکا گہرا دوست تھا، اس گہرے دوست نے کہا یار یہ بھی کوئی دوستی ہوئی کہ دوستوں سے بھی کوئی راز چھپایا جاتا ہے؟ میں تیرا دوست ہوں، دنیا جانتی ہے کہ سب سے پکا دوست ہوں، سب سے گہرا دوست ہوں، یہ بتانا کہ تجھے یہ کرامت کیسے ملی؟ تو وہ نوجوان اپنے دوسرے جوان دوستوں کو بتاتا ہے یہ کرامت میری کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کسی لڑکی کی دعا کا اثر ہے، اور اس لڑکی کی دعا کی برکت سے یہ کرامت نصیب ہوئی۔ کہا وہ کیا، وہ کیسے؟ تو کہا واقعہ یہ ہے کہ جب میں جوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، جوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا اور مالدار بھی تھا۔ اللہ نے جوانی بھی دی تھی، حسن بھی دیا تھا، مالداری بھی دی تھی۔ میں اپنے گھر کے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا، 14ویں رات کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی ٹیرس پر دیکھا ایک حسن کی ملکہ کھڑی ہے، بہت خوبصورت لڑکی کو میں نے دیکھا، آنکھیں چار ہو گئی۔ جیسے آنکھیں چار ہوئی تو میں اس لڑکی پر شیدا ہوا، اس لڑکی کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی، عام طور پہ یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، جس کے دل میں نبی کا عشق نہیں ہوتا وہ لوگوں پہ فدا ہوتا رہتا ہے، لیکن جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کسی کے حسن پر فدا نہیں ہوتا۔ بتاؤ ہے دنیا میں کوئی اتنا خوبصورت جتنا ہمارا نبی خوبصورت، ہمارے رسول خوبصورت ہے؟ اللہ نے نبی بھی دیا تو کیسا نبی دیا؟ جیسے سارے نبیوں میں علم میں بے مثال ہے، جیسے سارے نبیوں میں نسب میں بے مثال ہے، جیسے سارے نبیوں میں تقوی میں بے مثال ہے، جیسے سارے نبیوں میں معجزات میں بے مثال ہے، ویسے ہمارے نبی حسن میں بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے ان کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ حسن یوسف بھی ان کو حیرت سے تکتا ہے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ جس کا حسن ایسا، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے، اگر حضور پہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو لوگ حضور کا چہرہ ہی دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ ذرا غور تو کیجئے آقا کتنے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور جب خوشی سے مسکراتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے کے اندر نظر آتا، چاند اور سورج حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے، لوگ نیند سے اٹھتے ہیں نیند سے تو نیند کا اثر لوگوں کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب نیند سے اٹھا کرتے تھے تو کبھی نیند کا اثر حضور کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب حضور نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگھی کر دی ہو، آنکھوں میں سرما ڈال دیا ہو اور کسی نے حضور کا سنگھار کرا دیا۔ اندازہ فرمائے کیا خوبصورت تھے۔ ایک بات یہاں یاد آئی حضور کی خوبصورتی پر، حضور علیہ السلام ایک دن نئے کپڑے پہن کر، یہ بھی گھر کی زندگی حضور کی گھریلو زندگی ہے، ذرا توجہ سے سن۔ ایک دن نئے کپڑے پہن کر ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہائے اللہ اکبر، جس کو اللہ کہے والضحیٰ ہے، جس کی زلفوں کو کہے واللیل، جس کی مسکراہٹوں کو کہے والنجم، جس کے چلنے کو کہے لا اقسم بہذا البلد، جن کے چادر اوڑھنے کو کہے یا ایھا المدثر، جس کے جھرمٹ مارنے کو کہے یا ایھا المزمل، اللہ اکبر، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہے، جس کی اللہ یوں تعریف کرے، وہ اپنی بیوی سے پوچھ رہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہم بھی پوچھتے نا میں کیسا لگ رہا ہوں، لیکن کس سے پوچھتے ہیں؟ دوستوں سے، یاروں سے، ہے نا؟ اور حضور کس سے پوچھتے تھے؟ اپنی بیوی سے۔ ذرا گھر میں ایسے بھی تو رہو، لوگ گھر میں تو موچوں پہ تاؤ دے کر رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ جلسے میں ادب سے بیٹھنا کوئی مؤدب ہونے کی دلیل نہیں ہے، جلسے میں تو ادب سے بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے۔ آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سر پہ قرآن رکھ کے بھی بہتر نہیں بن سکتے جب تک اپنی بیوی کا حق نہ جانے۔
جب تک اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرو. اللہ کے رسول ام المومنین سے پوچھ رہے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہائے ہائے تصور بنائے لینے کو چاہتا ہے آمنہ کا لال جس کا حسن اتنا عظیم ہو. انہوں نے ام المومنین سے پوچھا ہوگا میں کیسا لگ رہا ہوں. اب ام المومنین کا جواب ہے. ام المومنین بھی پھر ام المومنین مفتی 4 ملت جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے جس نے یوسف کو دیکھا یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. قسم خدا کی اگر آپ کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں کاٹتی اپنے دل کاٹ لیا کرتی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر نام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. واہ 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 کتنے خوبصورت ہیں وہ ہیں جس کے حسن کی قسم قرآن اٹھاتا ہے جس کے حسن کی قسم قرآن کھاتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دل میں اگر حضور کا عشق ہو دل بہکتا نہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. 3 باتیں نبی کا عشق نبی کی اہل بیت کا عشق اور قرآن کی تعلیم. نہ ہم نے نبی کا عشق سکھایا نہ اولاد نبی کا عشق سکھایا نہ قرآن کی تعلیم دی. کچھ نہیں عمل کیا بس اپنی مرضی سے زندگی جی رہے. میرے بھائی یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. تو میں عرض جو کر رہا تھا کہ اس جوان میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو آپ بھولیے گا مت اس واقعے کو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. وہ جوان کہتا ہے کہ میں جوان تھا بھرپور جوان تھا شباب کا عالم تھا. خوبصورت لڑکی سامنے کی ٹیرس پہ دکھی تو میں اس کو پانے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب میں نے اس کو لالچ دی جب میں نے اس کو لالچ دی وہ لڑکی مجھ سے کہتی رہی ایک جملہ یاد رکھ لے بہت خوبصورت جملہ. وہ لڑکی کہتی رہی اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. آج ہم کس کے لیے گناہ کرتے ہیں؟ لذت کے. لذت کتنی رہتی؟ لذت 2 منٹ سے زیادہ لذت نہیں. حرام کھا رہے ہو لذت کے لیے. حرام لقمے کی لذت کہاں تک؟ زبان کی نوک سے زبان کی جڑ تک. حلق کے نیچے بریانی کا جو انجام ہوتا ہے وہی سوکھی روٹی کا بھی انجام ہے. حلق کے نیچے لقمہ اترا جہاں سوکھی روٹی جائے گی وہاں بریانی بھی جائے گی. جہاں سوکھے چاول جائیں گے وہیں تندوری بھی جائے گی. اتنی سی ایک انگل کی زبان کی لذت کے لیے حرام لقمہ کھانا. سود کھا رہا ہے مسلمان. سود کیا ہے؟ حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والا ایک لقمہ سود کھانے والا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا دونوں برابر ہے. ایک لقمہ سود کا کھانا اور ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا برابر ہے. سود کھانا کعبے میں زنا کرنا برابر ہے. حرام میں مبتلا ہو گئے سود کھا رہے سود کے دھندے کر رہے ہیں. بلکہ سور کھانے سے بھی خنزیر سور کھانے سے بھی برا سود کھانا ہے کیونکہ سور حرام سود بھی حرام. مگر جو سور کھاتے ہیں حرام ہے. اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. لذت کے لیے گناہ مت کرو لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اس لڑکی نے بار بار کہا وہ اس کے چکر میں نہیں آئی. یہ غریبی امیری لگی ہے دھوپ چھاؤں کی طرح. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں باغیرت بنو. کسی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے اپنی آبرو کا سودا مت کرو اپنی عزت کی حفاظت کرو. وہ نوجوان کہتا ہے میں بہت ڈورے ڈالتا رہا بڑی لالچ دیتا رہا لڑکی میرے چنگل میں نہ آنا تھا نہ آئی. اس کی شادی ہو گئی. شادی ہو کے وہ چلی گئی 3 بچوں کی ماں بن گئی. مجھے شادی کے بعد اس کی کوئی خبر ہی نہیں میں بھول گیا اس کو. اچانک ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں قحط تھا. قحط سالی آ گئی. جب قحط کا دور آیا قحط سالی آ گئی تو اس وقت ہر مالدار کے دروازے پر غریب لوگ بھیک مانگنے آ گئے. غریب تو غریب ہی ہوتا ہے
تھوڑے سے حالات اونچ نیچ ہو جائیں تو لوگ اس سے مانگنے لگتے ہیں. جو روزانہ کماتے ہیں بیچارے, ان کے پاس رہتا ہی کیا ہے, اگر بیمار پڑ جائے تو بھی وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو وہ نوجوان اپنے دوستوں کو داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر غریب مالدار کے دروازے پہ قحط سالی میں بھیک مانگنے آ گیا. ہم مالدار تھے, آج بھی مالدار ہیں. میرے ابا نے کہا بیٹا غریبوں کو اناج تقسیم کرو, کچھ ثواب کا کام کرو. میں لوگوں کو سامان اور اناج تقسیم کر رہا تھا, میں نے اچانک کیا دیکھا کہ جو غریبوں کی قطار تھی, غریبوں کی جو کیو لگی ہوئی تھی, اس قطار کے اندر وہ لڑکی بھی کھڑی تھی جس سے میں پیار اور محبت کرتا تھا اور اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن ایک طویل عرصے کے بعد وہ لڑکی مجھے دکھائی دی. میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی سے سب کو دو, تم لوگ تقسیم کرو. اس لڑکی کو بلا کے گھر میں لے گیا. میں نے اس کو کہا کیوں آئی ہو؟ اس نے سر جھکا کر آنکھ میں آنسو لا کے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں اور غریب شوہر کے ساتھ بیائی گئی تھی اور شوہر مر چکا ہے. جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں, بچوں کو کھلا نہیں سکتی. غربت اور تنگ دستی کا دور دورہ ہے, میرے بچے بے قرار اور بے چین ہے. اس لیے میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں. سنا ہے کہ تم سب کو اناج تقسیم کر رہے ہو, روٹی تقسیم کر رہے ہو, کھانا تقسیم کر رہے ہو. میرے بچوں کو بھی کچھ دے دو, تمہارا بھلا ہوگا, دعا دوں گی. بیوہ ہوں, یتیم بچوں کے لیے بھیک مانگنے آئی ہوں, کچھ دے سکتے ہو؟ وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے میں خوش ہو گیا کہ آج اس کی غربت کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا, اور اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کر اس نے جو کنوارے پن میں مجھے جو میری بات نہیں مانی اس کا میں بدلہ لوں گا. میں نے اس لڑکی کو کہا اگر اپنے بچوں کی بھوک کا تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو اپنا جسم میرے حوالے کر دو, میں تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں. یعنی اس نے زنا کی اور بدکاری کی دعوت دی. لڑکی کانپ گئی, اس کا پورا بدن کانپ گیا اور اس نے پھر وہی جملہ کہا اے نوجوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں زنا وہ گناہ ہے, زنا. بزرگان دین کہتے ہیں زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا. سرکار غریب نواز کا فرمان ہے جب زنا کرنے والا زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے ہر قطرے کے بدلے میں, ہر بال پہ سے جو قطرہ گرتا ہے غسل کا قطرہ, اللہ رب العزت ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کے گناہ کا عذاب دیتا ہے. سال بھر کے گناہ 1 قطرے میں, زنا کے غسل کے بعد ہر غسل کے قطرے پر 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور ہر قطرے سے زنا کے غسل کے بعد ہر قطرے کے بدلے میں اتنے شیطان پیدا کیے جاتے ہیں, شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ سارے شیاطین قیامت تک کے جرائم کرتے رہیں گے اور اس سب کا وبال اس کے سر پہ آئے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے تھے. اور یہ بھی سن لو بزرگوں نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی نسلوں میں اللہ لنگڑی, لولی, اندھی, بہری, عیبی اولاد پیدا کرتا. عیبی اولاد یہ اللہ کی سزا ہے, اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی, مگر جو توبہ کر لے سچے دل سے, جو سچے دل سے معافی مانگ لے. اب یہ نہیں کہ جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھنا اس کو زانی سمجھنے لگنا. یاد رکھنا, غلط فہمی نہیں کرنا. 98% لوگوں کو بطور سزا لنگڑی لولی عیبی اولاد دی جاتی ہے اور 2% لوگوں کو بطور امتحان دی جاتی ہے. یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کریں گے کہ کس کو کیوں ایسی اولاد ہوئی. یاد رکھو میری قوم کے جوانوں, آپ زنا کرنے کے لیے نہیں ہو, کسی لڑکی کی زندگی سے مت کھیلو. آج کل کے لڑکے محبت اور پیار کے نام پہ لڑکیوں کے نام کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہوگا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا. جب عورتوں کی زندگی سے کھیلے, ناجائز تعلقات قائم کریں, نکاح کرنے کے بعد 2-3 بچے ہونے کے بعد طلاق دے کر اس کو تڑپائے, یاد رکھنا اللہ پاک, جملے کو یاد رکھنا, یہ مولا علی کا جملہ, مولا علی کا قول ہے. میرے مولا مولائے کائنات فرماتے ہیں اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے, اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. عورتوں کو طلاق دے کے تڑپانے والوں
اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہو 30 سال 35 سال کی عمر میں اور کہتے ہو کہ جہیز واپس لے لو، مہر واپس لے لو، یہ رقم لے لو، وہ رقم لے لو، ساری رقموں کا سودا کرنے والوں، ظالم تاجروں، سن لو، تم سب لوٹا رہے ہو۔ کیا کسی عورت کی جوانی بھی لوٹا سکو گے؟ اس کا شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اس کا کمارا پن بھی لوٹا سکو گے؟ اس لیے اگر شادیاں کی ہے تو نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، میں کیسے لیٹ آئی تو طلاق، اور یہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے طلاق کی باتیں کرتے ہو۔ ظالمو، اللہ پاک ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ جب جب کوئی طلاق یافتہ لڑکی اپنے بستر پہ تڑپے گی، اللہ کا عرش کانپ کانپ جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا۔ مظلوم جب روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ یہاں ساس بھی بیٹھی ہوگی، یہاں بہویں بھی بیٹھی ہوگی، میرا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، ساس بہو پہ ظلم نہ کرے، بہو ساس پہ ظلم نہ کرے، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ ظالموں کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ ظلم مت کرنا، ہو سکے تو کبھی کتے پہ بھی ظلم مت کرنا، ہو سکے تو کبھی مرغی پہ بھی ظلم مت کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مرغی پالی اور اس کو بھوکا رکھا، قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ جو بہویں ساس کو بھوکا رکھتی ہے وہ کیا جواب دے گی، اور جو ساس بہوؤں کو بھوکا رکھتی ہے وہ کیا جواب دے گی۔ یہ دنیا ہے، اسی لیے آئے تھے دنیا میں۔ اسی لیے مرغے کو جب بھوکا نہیں رکھ سکتے، کتے کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، بلی کو، حدیث پاک ہے ایک عورت نے بلی پالی اور اس کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیا، اور وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، نیک تھی، بندے بندے بلی بھوکی مر گئی۔ آقا فرماتے وہ جہنم میں جائے گی۔ غور کیجئے، بلی کو بھوکا رکھنے والی عورت نماز کے باوجود جہنم میں جائے گی، تو جو بہو کو بھوکا رکھے اور جو بہو ساس کو بھوکا رکھے، جو بھاوج ننند کو بھوکا رکھے، جو ننند ساس جو ہے وہ بھاوج کو بھوکا رکھے، کیا چل رہا ہے؟ دین کہاں ہے؟ دین کس کی زندگی میں ہے؟ داڑھی ٹوپی اور صرف چند چیزوں میں دین مقید ہو گیا؟ نہیں، دین پورا دین ہے، اسلام پورا اسلام ہے۔ ارے ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاؤ۔ یہ کیا نہیں ہے، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کیا حضور شیخ اعظم کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ شیخ اعظم غریب پرور پیر کا نام ہے، شیخ اعظم غریب پرور پیر کا نام ہے۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے جانتے ہیں کہ عرس کے موقع پر اگر کوئی بہار سے آ رہا ہے، کوئی گجرات سے آ رہا ہے اور جن کے گھر قیام رہتا ہے یا جن سے ملنا جلنا اور غریب ہے، چپکے سے نذرانے کا لفافہ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا وہ فلاں کو پہنچا دینا اور فلاں کو پہنچا دینا۔ یاد رکھنا ایسے غریب پرور لوگ آج ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس جوان نے اس لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تیرے 3 بچوں کی بھوک اگر تجھے عزیز ہے تو اپنے جسم پہ مجھے قبضہ دے دے، کنٹرول دے دے، میں تو جو کہے گی دوں گا۔ اناج ہی نہیں دوں گا، صرف تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا۔ بتا تجھے کیا چاہیے؟ بس ایک ہی شرط ہے، اپنا خوبصورت جسم میرے حوالے کر دے۔ لڑکی نے کیا جواب؟ اے جوان، اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس جوان نے کہا اس کو مجبور کرنے کے لیے، اس کو مجبور کہ اگر تو اپنا جسم میرے حوالے نہیں کرے گی میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی غریب تھی لیکن باغیرت تھی۔ میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو اس طرح کی غیرت سیکھو، یہ غیرت ہوتی ہے۔ وہ واپس چلی گئی لیکن اپنے بچوں کی بھوک کے سامنے اس نے اپنی آبرو کا سودا نہیں کیا آبرو کا سودا۔ یہاں تو زیور کے لیے، موبائل کے لیے، بائک پہ گھومنے کے لیے آبرو کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب گھر لوٹی تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، امی لے آئی کھانا؟ ماں کا کلیجہ کیسے چیر گیا ہوگا۔ میں ان ماؤں کو کیا بتاؤں کہ ممتا کسے کہتے ہیں۔ ایک باپ بتائے گا ماں کو ممتا کیا ہے؟ ماں جتنا ممتا سمجھ سکتی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ننھے 3 بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، ماں لے آئی کھانا؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا۔ تو ایک بچہ ماں سے کہتا ہے، ماں بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا تو ہمیں مار ڈالو گلا دبا کے یا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ غور کیجئے یہ کیسا مقام ہے۔ ماں ہوتی، ماں صرف ماں ہوتی۔
ماں کے سوا کچھ نہیں ہوتی. ماں کی ممتا بے مثال ہوتی. ماں اگر چڑیا اور مرغی ہو، اپنے منہ کا دانہ توڑ توڑ کے ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے. ماں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی. ماں اپنا پورا شباب نچوڑ دیتی ہے بچوں کو جوان کرنے کے لیے. ماں ہوتی. ماں صرف ماں ہوتی. ماں کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے ماں کے سینے میں وہ ممتا دی ہے کہ ماں سب قربان کر کے بچوں کی خوشی چاہتی ہے. ماں ہوتی ہے جو بچوں کو گیلے پہ سلانا گوارا نہیں کرتی، یہ سوچ کے کہ میرے بچے کو سردی ہو جائے گی. ماں سردی کی طویل راتوں میں بچوں کے پیشاب پہ سوتی ہے اور اپنے بچوں کو سینے پہ سلاتی ہے. ماں نیند قربان کرتی ہے. جو اتنے بڑے بڑے جوان ہو کے بیٹھے ہو نا، یہ کسی ماں کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ کسی باپ کی قربانی کا نتیجہ ہے. مگر آج افسوس، ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. آج ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی. مسلمانوں، سیریلوں اور فلموں میں دیکھ کر کتوں کو چوم رہے ہو، کتوں کو چوم رہے ہو، اور جنہیں چومنا چاہیے تھا انہیں گھر کے باہر نکال دیا. آج کے مسلمان کتے اور بلی پال کے کتے بلی کو اپنی بغل میں لے کر نرم گدوں پہ سو رہے، اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکال. کسی کے ماں باپ بہن کے گھر پڑھ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ پڑوسی کے یہاں پڑھ رہے ہیں. کسی ظالم بدنصیب بیٹے کا باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے. کسی کی ماں محلے کی عورتوں کی خوشامد کرتی ہے کہ آدھی روٹی اس کو کھانے مل جائے. ماں نے اسی لیے پالا تھا، باپ نے اسی لیے پالا تھا. بتاؤ آج سب سے وفا کر رہے ہو، ماں باپ سے کب وفا کرو؟ ماں باپ کی اہمیت جانو. میں نے پورے ملک میں کہا، بہنوں سے بھی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، پورے ملک میں کہتا ہوں، کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کے وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے. ماں باپ کے چہروں کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اگر 50 بار ماں باپ کو پیار سے دیکھو، 50 مقبول حج ثواب ملے گا. 100 بار دیکھو، 100 بار مقبول حج کا ثواب ملے گا. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ آپ کی جنت اور جہنم ہے. جوان ہو کر ماں باپ کو ڈانٹتے ہو. جب کسی پکنک پر جاتے ہو تو ہوٹل میں چائے پیتے ہو، ہر دوست کے جیب میں ہاتھ جاتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں یہی نا، دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے میں دوں گا. اور اگر ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو بھائی دوا خانے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو بل دے اور تو بل دے اور تو بل دے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگ باپ سے زیادہ اپنے دوستوں سے پیار کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. دوست تو ناراض ہو گوارا نہیں ہے، کیسے اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مناتے ہو. کبھی باپ کو بھی ایسے منایا؟ کبھی باپ کو بھی ایسے منایا؟ ارے باپ تو وہ ہے، آقا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ راضی ہے تو تم سے اللہ بھی راضی ہے، تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو تم سے اللہ بھی ناراض ہے. سب کی دعا حاصل کرنے کے لیے منت اور سماجتیں کرتے ہو. ہے کسی کی دعا کا وہ مقام جو ماں باپ کی دعا کا مقام ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے ہے. یعنی آقا بتا رہے ہیں کہ مجھ محمد کی دعا رد نہیں ہوتی، ویسے ہی تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی. اور یہاں تک فرمایا کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے دعا کرے، اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. پوری کائنات مل کر کسی کے لیے بد دعا کرے، اکیلی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. اتنی اوتھینٹک دعا، اتنی پرضمانت دعا، اتنی مقبول دعا، وہ دعائیں چھوڑ کر کس کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے والوں کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ ہم لوگوں کو نذرانے دینے والوں کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نذرانے دیتے ہو؟ افسوس، بدل گئے مسلمانوں تم. ماں کی بد دعا لے کر کسی کی دعا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. باپ کو تڑپا کر کسی کو خوش کرنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. میں ناطخواں کو نذرانہ دینے کا مخالف نہیں، دو، حضور کی سنت ہے. حضور کے پاس تو جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی حضور ناطخواں کو وہ دیتے تھے. حضور علیہ السلام نے برد یمانی پہنائی صحابہ کو جنہوں نے نعتیں پڑھی. لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، نعتوں پہ لٹانے والوں کیا باپ پہ بھی کبھی ایسے لٹایا ہے؟
کبھی ماں پہ بھی ایسے لٹایا ہے؟ دوستوں کو گفٹ دینے والوں کبھی اپنے ماں باپ کو بھی گفٹ دیا ہے؟ لڑکیوں سے ایک ایک گھنٹہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ بات کرتے ہو، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھ لے. کوئی پوچھتا ہے خیریت؟ کلکتہ، دلی، سعودی، دبئی کمانے گئے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بلکہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں. ماں بچوں کو تو یاد کرتے لیکن بچے کبھی ماں باپ کو ایک فون کر کے خیریت نہیں پوچھتے. یہی دین ہے. یہ یاد آئے گی جس دن یہ خوبصورت چہرے، چوٹی پڑے ہوئے چہرے جو مقبول حج کا سبب بنتے ہیں، جس دن یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اس دن تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے. لیکن اس وقت پچھتاؤ گے. قدر نعمت باد زوال. میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو ڈانٹنے والوں، ماں باپ کی بد دعائیں لینے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والوں، ماں باپ سے اونچی آواز سے باتیں کرنے والوں، جس دن یہ قبروں میں چلے جائیں گے تم پچھتاؤ گے. اس وقت تم دعائیں کرو گے کہ یہ خواب میں نظر آئے، مگر یہ چہرے کبھی تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور تمہیں کیا ماں باپ یاد آئیں گے؟ اللہ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دے. جن کے چلے گئے اللہ انہیں معاف کرے. حضور کو بھی ماں باپ یاد آئے، اللہ کے رسول کو بھی ماں باپ یاد آئے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے مغرب کے بعد چھپ کے رو رہے، چھپ کے. صحابہ حضور کو تک رہے تھے. صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے. قریب آ گیا، حضور کو گھیر لیا. سرکار سے پوچھا آقا رونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میری امی سیدہ آمنہ کی مجھے یاد آ گئی. جس رسول کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صرف سر میں درد ہوتا ہے تو معراج نصیب ہوتی، اس رسول کو اپنی امی یاد آئی. اور ماں کو یاد کر کے رسول اللہ رو رہے ہیں. کب؟ ہجرت کے بعد. 53 سال سے زیادہ کی عمر ہے، حضور کو امی یاد آ گئی. جب صحابہ نے حضور کی امی کا ذکر سنا، سیدہ آمنہ کا ذکر، تو صحابہ بھی رو پڑے، سب رو پڑے. پوری مسجد سوگواری کے ماحول میں ڈوب گئی. سب رو رہے تھے کیونکہ آج حضور کی امی کا ذکر آیا تھا. ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی ماں حضور کی ماں کی طرح تو نہیں ہے نا. کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، کسی کا بیٹا صحابی. آمنہ تو وہ ہے، تیرا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. میرے آقا رو پڑے، کہا میری امی کی یاد آ گئی. امی یاد آئی، آج میری ماں آمنہ یاد آئی. سب صحابہ رو پڑے. روتے روتے جب افاقہ ہوا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری ماں آمنہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. حضور کو یاد ہے، حضور یاد کر رہے ہیں. نافرمانو، جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تو تمہیں ماں یاد آئے گی. جب تمہاری اولاد تمہیں گھر سے باہر نکالے گی لات مار کے تو تمہیں ماں یاد آئے گی، باپ یاد آئے گا، باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یاد آئے گا. اور سنو، آج جتنا ظلم تم اپنے ماں باپ پہ کرو گے اس سے ڈبل ظلم تمہاری اولاد تم پہ کرے گی. تیار ہو جاؤ، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ آج کل کی عورتیں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے شوہر کو بہکاتی ہے تمہارے باپ بڈھے بڈھی رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی. ارے اپنے شوہر کی جنت مت چھین. جیسے تیرے شوہر کے ماں باپ ہے ویسے تیرے بھی ہے. اگر تو اپنے ساس سسر کو گھر سے نکلوائے گی تو تیرے ماں باپ کو بھی گھر سے نکالا جائے گا. اور اگر ماں باپ کو نہ بھی نکالا گیا تو آج ساس، آج تو بہو ہے، کل تو ساس بنے گی. آج تو اپنی ساس پر جو ظلم کرے گی کل تیری بہو بھی تجھ پہ ظلم کرے گی. میری بہن، اللہ دور نہیں ہے، اللہ بہت نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، مت ظلم کرو. آقا علیہ السلام کو ماں یاد آئی، حضور رو پڑے. حضور کی امی جان کی یاد آئی. جب روتے روتے سب کو افاقہ ہوا، تھوڑا راحت ملی تو فرمایا آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیا ہوتا، کیسا منظر ہوتا. حضور اب حضور تصور کر رہے ہیں، آپ بھی تصور کیجئے گا کیسا منظر، کیا حالات ہوتے. صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہوتا. آقا فرماتے ہیں اگر میری ماں آج آمنہ حیات ہوتی میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا. توجہ کرو، آقا فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تم لوگوں کو نماز پڑھا، نبی کی نماز، میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا. اور میری امی حیات ہوتی اور میری امی مجھ سے کہتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ.
میں نماز میں ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا کیا کہتی ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، میری ماں کے لیے میں نماز چھوڑ دیتا، اور لبیک یا امی کہتے ہوئے، لبیک یا امی کہتے ہوئے میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آج پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں کو رلا رہے ہو، باپ کو رلا رہے ہو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ماں ماں ہوتی، ماں جیسا کوئی نہیں۔ اس لڑکی نے، اس نوجوان لڑکی نے جب اپنے بچوں کو بلکتے دیکھا بھوک سے، اور ایک بچے نے کہا ماں یا تو کھانے کا انتظام کرو یا پھر ہمارا گلا گھونٹ کر ہمیں مار ڈالو، اس ماں کی ممتا تڑپ گئی، مچل گئی ماں، اور اس ماں نے کہا آج میں زنا کر لوں گی۔ اب توجہ، بہت نازک موڑ پہ یہ بات آ گئی۔ اس ماں نے کہا دل ہی دل میں آج میں زنا کر لوں گی، آج میں بدکاری کر لوں گی، بچوں کی جان بچا لوں گی، میرے بچوں کی جان بچ جائے گی پھر میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا مکر ہے، شیطان کا بڑا فریب ہے میرے بھائی، بڑا فریب ہے شیطان کا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا وسوسہ؟ ارے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ میرے بھائی کس نے گارنٹی دی کہ توبہ کی مہلت ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر گناہ، زندگی کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی تقریر کرتے کرتے مر گیا، کوئی کھاتے کھاتے مر گیا، کوئی سوتے سوتے مر گیا، کوئی بیت الخلا کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا کرو اللہ کبھی غفلت والی موت نہ دینا، تیری ناپسندیدہ موت نہ دینا۔ اللہ موت دے تو حالت سجدہ میں دے، مدینہ منورہ میں دے، محبوب کے قدموں میں دے، بقیع میں 2 گز زمین عطا فرما، تیری پسندیدہ موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اس لڑکی نے سوچا چلو گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ نکلی گھر سے اسی سوچ سے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جیسے ہی گئی اس نے پھر کمرے میں بلایا، کیا سوچا؟ مدد کر دے میری، بہت دعا دوں گی تجھے، میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا، اپنا جسم میرے حوالے کر ورنہ میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھ کر کے کہا، اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں ہاں کر دوں۔ جیسی ہاں کرنے کے لیے سوچا، اس کے دل میں جو اللہ کا ڈر اور خوف تھا وہ ٹھاٹھے مارنے لگا، اس کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور اس نے سوچا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب دروازے تو نے کھڑکی بند کر دی، ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان کھلتا ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ نوجوان نے کہا کچھ بھی ہو میں تیرے ساتھ زنا کروں گا، بدکاری کروں گا تو ہی تیری مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا سن، ایک ایک بچے کو بھوک سے مرتا ہوا، تڑپ کر مرتا ہوا دیکھ لوں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں اور واپس بھی نہیں آؤں گی۔ یہ اس غریب لڑکی کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ وہ گھر چلی گئی اور سنت فاطمی ادا کرتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہ تو نے چونچ دیا ہے، تو دانے کا بھی انتظام کر، تیرا تو وعدہ ہے نا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے گا میں اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، سجدے سے سر اٹھایا، دروازہ کھولا تو وہی نوجوان کھڑا تھا، ساز و سامان لے کے۔ لڑکی نے کہا اب کیوں آیا ہے ظالم پاپی، کیوں آیا ہے؟ میں تو تیرا گھر چھوڑ کر کے آ گئی۔ اس نوجوان نے کہا میرا دل بدل گیا، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو ہمیں مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ یہ ساز و سامان میں لایا ہوں، لے لو، قبول کر لو۔ لڑکی نے کہا رک، ابھی نہیں۔ پھر اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر میرے پاس آ کے کہا اے اللہ، اگر یہ نوجوان اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں دعا کرتی ہوں دکھی دل سے کہ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ میری دعا ہے، ایک غریب بندی کی دعا، ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ اور اس نے وہ سامان مجھ سے لے لیا۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں کو کہتا ہے میرے بھائی یہ اسی لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کرامت دے دی۔ کیا
میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی. امید ہے, دو دعا دی تھی, جہنم بھی حرام دنیا بھی حرام, تو دنیا کی آگ تو حرام ہو گئی, امید ہے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی حرام مجھ پر ہوگی. آپ مجھے بتائیں, ایک لڑکی اگر اپنی آبرو بچائے, متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, تو اس کی دعا میں اتنا اثر ہو جاتا ہے, اس کی دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو دعا دیتی ہے اس کو کرامت مل جاتی ہے, تو خود اس کی اپنی کرامت کی شان کا عالم کیا ہوگا جس نے تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کیا. اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں کبھی کوئی موقع ہے, زندگی میں کبھی کوئی موقع ہے گناہ کرنے کا, کبھی کوئی موقع ہے گناہ کرنے کا, یہ سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, جو یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس کو جنت النعیم کا مستحق قرار دیتا ہے اور بے حساب اس کو جنت نعیم مل جاتی. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ. کاروں میں سفر کرتے وقت دل چاہے چلو یار گانا سنتے ہیں, سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل, مرتے ہیں لوگ راستے میں. چہرے پہ سے جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہو, ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں. جب پہاڑ پگھل جائیں گے جہنم میں تو بتاؤ کہ آج نماز سے بھی ہم کوسوں دور, اتنی بڑی تعداد میں, بارش کے بعد بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں بھی سب بیٹھی. کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آئے, کتنے جا کے فجر پڑھے گئے. سوچئے, نماز چھوڑ دی, عبادت چھوڑ دی. حضور شیخ اعظم کے عرس میں آنے والوں, شیخ اعظم اس ولی کا نام ہے جس نے سفر میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی. سفر میں بھی گاڑیاں رکوا کر نماز پڑھتے تھے, سفر میں بھی ٹرینوں میں نماز پڑھتے تھے. ہمارے بزرگوں کا قدم ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا. تو میں بات جو سمیٹتے ہوئے کر رہا ہوں, اینڈ پر سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ, جب گناہ کرنے کو دل چاہے سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. زندگی میں کبھی ایک گناہ یہ سوچ کر کے چھوڑ دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سب کی عزت کرتے ہو نا, اپنے اللہ کی بھی تو عزت کرو, اور سب سے زیادہ عزت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری زندگی کو بدلتا ہے, ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے, ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, اس کو بیان کر کے میں بات پوری کر رہا ہوں, لیکن اس حدیث کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں گا بطور مفہوم, تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں, بہنیں بھی سمجھ جائیں, کم پڑھے لکھے لوگ جو ہم جیسے آتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. اللہ کے رسول کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا, جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں, جو حدیث میں آیا ہے, اتنا پسند تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا, بچپنے میں بھی کم و بیش 7 مرتبہ یہ واقعہ رسول اللہ نے مجھے سنایا. یعنی بچے کو 7 مرتبہ سنایا تو بڑے صحابہ کو کتنا سنایا ہوگا. بہت پسند تھا یہ واقعہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا, اس کا نام کفل تھا. کفل نام کا ایک جوان تھا, میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں. کفل نام کا وہ جوان تھا, اور وہ جوان پاپی تھا, مجرم تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دولت ملتی ہے تو عیاش ہو جاتے ہیں, آوارہ ہو جاتے ہیں. وہ آوارگی کرتا تھا, بلکہ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں, وہ اتنا بڑا عیاش تھا, روز زنا کرتا, اور زنا روز کرتا تھا. وہ بھی کیسے؟ ہر دن نئی لڑکی کی تلاش کرتا, ہر دن نئی لڑکی کی تلاش. ایک دن وہ اپنے شکار کی تلاش میں نکلا تھا, کوئی لڑکی مل جائے خوبصورت تو اس کا اپنا شکار مل جائے. جیسے ہی وہ نکلا, اور نکلنے کے بعد اس نے کیا دیکھا, سامنے سے محلے کی خوبصورت لڑکی آ رہی, حسین و جمیل لڑکی آ رہی. اس نے لڑکی کو دیکھا, وہ لڑکی پریشان تھی, مجبور تھی, وہ مجبور تھی, پریشان تھی. وہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہی تھی, میری مدد کر دو, میں پریشان ہوں, میری مدد کر دو. لیکن کسی نے اس کو قرضہ ورزہ دیا نہیں. اب کفل خوش ہو گیا, جب اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے میں مدد کروں گا اور اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. اس لڑکی کو چند سکوں کی ضرورت تھی, اس لڑکی کے دامن میں اس نے 60 دینار ڈال دی یا درہم ڈال دی.
چند کی ضرورت تھی، 60 ڈال دیے۔ لڑکی تشکر کے لہجے میں اس نوجوان کو دیکھنے لگی، کفل کو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی نے جیسے ہی تشکر کی نظر میں کفل کو دیکھا، کفل نے کہا میں نے تجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کا کوئی بدلہ میں نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر چل کے تم میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ پھر چلی جانا۔ اب چونکہ اس نے درہم دینار لے لیے تھے، احسان تلے دب گئی تھی، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بس یہاں رک کر بات آگے بڑھانے سے پہلے چند جملے درد دل کے طور پر سن لیجئے۔ آج کہتے ہو نا لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مذہب جب تبدیل کر رہے ہیں، مسلک تبدیل کر رہے ہیں، وجہ ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے، ہم ظالم ہیں، ظالم۔ لڑکیوں کو شوق نہیں ہے کافر ہونے کا، 35 سال کی عمر میں پہنچ گئی، تم رشتہ نہیں لے جاتے ان کے گھر، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے تمہیں جہیز نہیں ملے گا، بھیک نہیں ملے گی۔ قریبوں کی بچیاں کیا بتائیں، سب نہیں لیکن آج سب سے زیادہ جن کی بچیاں لوجوں میں بک رہی ہے وہ کلمہ پڑھنے والی قوم ہے۔ ہم مدد نہیں کرتے، ہم 5 لاکھ روپے جلسے کے نام پہ تو خرچہ کر سکتے، میں جلسے کا مخالف نہیں ہوں، لوگ بات کو الگ رنگ دیتے ہیں، 5 لاکھ روپے جلسے پہ تو خرچ کر سکتے ہیں، 2 لاکھ روپے ہم محلے کے غریبوں پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی بزرگ کا عرس کریں گے، قوال قوالن کو بلائیں گے، لاکھوں روپے ان پہ لٹا دیں گے، لیکن کسی غریب کی بچی کے سر پہ ہم دوپٹہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ مدد نہیں کرو گے تو قوم کی بچیاں نکلے گی ہاتھ سے۔ آپ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، میرے بھائی ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، ہم اپنی سگی بھتیجیوں پہ توجہ نہیں کرتے، ہم اپنی سگی بھانجیوں پہ توجہ نہیں کرتے، ہم اپنی بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی آپ کس کی مدد کرو گے؟ اگر ایک مسلمان صرف اپنے خاندان کو سنبھال لے پورا ملک سنبھل جائے گا، لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے تیار ہی نہیں، کوئی کسی کی امداد کرنے تیار ہی نہیں۔ میرے بھائیوں آؤ اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو۔ ہم نے 1 کروڑ کے مینار تو بنا لیے، لیکن ہم نے اپنی قوم کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کا کیا سامان کیا؟ یہ 1 کروڑ کے مینار ہماری عزت نہیں بچا سکتے۔ مینار بناؤ لیکن 1 کروڑ کے مینار ہماری عزت نہیں بچا سکتے۔ عزت بچانا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی امداد کرنا سیکھو۔ صحابہ کرام نے اعتکاف توڑ دیے مدد کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے، ایک شخص مدد کے لیے آیا، آپ نے جوتے اٹھائے، مسجد کے باہر نکلے، شاگردوں نے کہا حضرت اعتکاف میں ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا اعتکاف ٹوٹے گا تو بعد میں قضا کر لوں گا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان مجبور کی تکلیف کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اسے مسجد نبوی میں 2 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم کہاں مدد کر رہے ہیں؟ حضور شیخ اعظم سے سیکھیے، غریب پرور پیر سے سیکھیے، غریبوں کی مدد کیجیے، غریبوں کی امداد کیجیے۔ آج یہ خانقاہوں میں لنگر کا سسٹم کیوں تھا؟ غریبوں کی مدد کے لیے، لیکن آج سب بدل دیا، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ تو وہ لڑکی درہم و دینار لینے کے بعد جب کفل نے کہا میرے گھر چلو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، وہ لڑکی ساتھ چلی گئی۔ جیسی وہ لڑکی گھر میں پہنچی، کفل نے جلدی سے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، اور جب سب کھڑکی دروازے کفل نے بند کر دیے تو بند کرنے کے بعد دھیرے دھیرے کھسک کر کفل اس کے آگے آتا رہا، اور جیسی قریب آیا لڑکی کھڑی ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ دولت سب کو دیتا ہے لیکن اپنا خوف سب کو نہیں دیتا۔ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو خوف خدا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے سمجھ لیجئے اللہ محبت نہیں کرتا۔ دولت تو وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، دولت تو وہ فرعون کو بھی دیتا ہے، حکومت تو وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنا خوف صرف اپنوں کو دیتا ہے، اپنے چہیتوں کو دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے، جن کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے انہی کو اپنا خوف بھی عطا کرتا ہے، انہی کو اپنا شوق بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر دل میں خوف نہیں ہے، اب دل میں خوف ہے یا نہیں ہے چیک کیسے کریں؟ جب گناہ کرتے وقت کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، سمجھو دل سے خوف نکل گیا۔
اس لیے کہ خوف خدا کی علامت ہے، جب بھی گناہ کرنے کو دل چاہے گا یہ تصور ضرور آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے ہو اماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس لڑکی کو کپ کپی آئی، تھر تھر کانپنے لگی۔ کفل نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا کفل یہ گناہ تو نے بار بار کیا میں جانتی ہوں، لیکن آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا کفل۔ اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوتا تو سماج میں تیری مدد کس نے کی؟ کسی نے تو تیری مدد کی نہیں، کس سے تو ڈر رہی ہے؟ کہا کسی سے نہیں ڈر رہی ہوں، سب دروازے بند ہو گئے نا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں قیامت کے دن کہاں سے اللہ کو طاقت لاؤں گی منہ میں کہ اللہ کو جواب دے سکوں کہ میں نے کفل کے ساتھ زنا کیا تھا؟ میں کیسے جواب دے پاؤں گی؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ کفل اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات دل سے نکلی، دل میں اتر گئی۔ کفل نے کہا جلدی سے نکل جا، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے میں بھی گناہ نہیں کروں گا، جا جلدی سے۔ ادھر وہ لڑکی نکل کر گئی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا، کفل کی روح نکال لی، کفل مر گیا۔ کفل مر گیا، جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں بات پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ کچھ زاہدان خشک آپس میں بات کرنے لگے، بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، مر گیا، منہ کالا ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، سب باتیں کرنے لگے۔ لیکن کچھ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کفل کیسا بھی تھا لیکن تھا تو مسلمان، چلو اس کے جنازے میں چلتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر آئے تو نور کے قلم سے، اللہ کے قلم سے، نور کے قلم سے اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ کفل اللہ کے ڈر سے ایک گناہ کو اس نے چھوڑا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرمائی۔ ساری زندگی کے گناہ، ایک گناہ چھوڑا اللہ کے خوف سے، ساری زندگی کے گناہ اللہ نے اس کے بخش دیے۔ میرے بھائیوں، حضور شیخ اعظم کے عرس میں آئے ہو، شیخ اعظم مخدوم پاک اور غوث پاک کے شہزادے، ایسا پیر جس کی شفقتیں، جس کی محبتیں، جس کا پیار، اللہ اکبر، آج بھی یاد آتا ہے۔ یکساں کبھی